پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. میمو کا معاملہ اب سپریم کورٹ کے پاس ہے. انوشی ذرا یہ بتائیے گا, عماروی کے پاس میں ابھی جاؤں گا, ان کا ایک نقطہ رہ گیا تھا لیکن میں پروگرام کو آگے لے کے چلنا چاہتا ہوں. یہ اب آپ نے صرف یہی پروف کروانا ہے کہ کیا ہوا, یا اس کے بعد آپ نے اس معاملے کو آگے بھی لے کے جانا ہے نا؟ آپ کی پولیٹیکل سٹریٹجی کیا ہے؟ آصف علی زرداری فوکس سٹریٹجی ہے آپ کی, آپ ان کو نیچے گرانا چاہتے ہیں, آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے بات صرف اتنی سی ہے اس میں کہ جب بھی طلعت آپ کے پاس کوئی ایسی ڈاکیومنٹ ایسا جس کو ہم میمو کہہ رہے ہیں آپ کے سامنے آتا ہے, جس کے ساتھ منصور اعجاز صاحب نے خود ایویڈنس پرووائڈ کیا ہے, بلکہ انہوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ جی وہ حقانی صاحب کو اپنے BBM میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کو یہ پتا ہے کہ May 1 کے سرکمسٹانسز کیا تھے, اور جس پہ حقانی صاحب ان کو رسپونڈ کر رہے ہیں اس میں آ کے کہ آنریبل پیپل اسٹک ٹوگیدر. سو دا تھنگ از کہ یہ ساری چیزیں بڑے سوالات اٹھاتی ہیں کہ کیا May 1 کے اندر کو جو واقعہ پیش آیا, کیا اس پہ گورنمنٹ آن بورڈ تھی؟ حقانی صاحب کو جو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں اگر یہ سب چیزیں ہی تو انویسٹیگیٹ ہونے والی ہیں. کیا پاکستان کے سیاسی نظام میں کوئی ایسا فورم موجود نہیں ہے جس کے ذریعے آپ براہ راست حکومت کی سے وضاحت لیں اور ان کی وضاحت سے مطمئن ہوں؟ دیکھیں کیسے جی, دیکھیں پریزیڈنٹ صاحب کا آرٹیکل آیا, اگلے دن چھپ گیا, انہوں نے کہا جی گریٹ وکٹری تھی 1 مئی کو ہی ان کا آرٹیکل چھپ گیا وہاں پہ واشنگٹن پوسٹ میں. کوشچن سوالات بہت زیادہ ہیں. جو حقانی صاحب تو حقانی صاحب چلیں ایمبیسڈر ہیں, ڈیزگنیٹڈ ایمبیسڈرز پر پلینری پاور ہوتی ہے اور وہ سوورن کے بہاف پہ بہت کچھ کہہ سکتے ہیں اور بہت کچھ کہتے ہیں, یہ ان کے وارنٹ کے اندر لکھا ہوا ہے. کوشچن یہ نہیں ہے, کوشچن یہ ہے کہ اگر کوئی ایک ایسا ڈاکیومنٹ نکلا ہے ایمبیسڈر حقانی کے ہاتھوں سے یا ان کی اجازت سے, کس نے اس کو ڈرافٹ کیا, کس نے اس کو اپروو کیا, کون اس کا ابیٹ کر رہا تھا, کون اس کو آگے لے کر گیا, تو یہ سوال کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 5 اور 6 کے بالکل ایمبیڈ کے اندر آتا ہے. یہ ڈیٹرمن ہونا ضروری ہے. ظاہراً تو ظاہر پٹیشن کا ہے لیکن اصل معاملہ فوکس ہے ایوان صدر کے اوپر. پارٹی کے اندر کوئی ریئلائزیشن ایسی ہے کہ اگر کوئی ایسا معاملہ نکل آیا تو پارٹی کیا کرے گی؟ یہ 50% اگر آپ نے کنٹمپلیٹ کیا یا اٹس بیانڈ کمپریہنشن پارٹی کے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا؟ دیکھیں پہلے تو کلیئر یہ بات پارٹی میں ڈیفینیٹلی ہے کہ the president یا co-chairman جو ہے he has got nothing to do with it. That is very much clear inside the party. Outside the party, مطلب میں پارٹی کی بات کری ہوں, گورنمنٹ کی بات اس وقت نہیں کری. Outside the party جو اور سیاسی پارٹیاں ہیں جو اپوزیشن میں ہیں, وہ تو نیچرلی وہ تو اس میں اس کو پولیٹیسائز کرنا چاہ رہی ہیں, اور وہ کس حد تک کامیاب ہوتی ہے تو یہ پاکستان کے عوام, لیکن دیکھیں پرائم منسٹر نے بالکل کانسٹیٹیوشن کا تعلق جو ہے صدر صاحب سے نہیں ہے, لیکن مقدمہ داخل کر دیتے. ابھی تک کسی نے ڈیفیمیشن کا کوئی مقدمہ, کوئی لیٹر, کوئی لیگل نوٹس بھیج دیا ہوتا, کچھ تو ایکشن لیا ہوتا. ختم کر سکتی ہاں بالکل ختم ہوگی جب پروگ ہوگا, جب انویسٹیگیشن ہوگی. اور ہم نے بار بار کہا ہے کہ اگر منصور اعجاز کی بھی ضرورت پڑی تو اس کو بھی ہم پاکستان بلائیں گے, جسٹس کی ضرورت پڑے گی نیچرلی دے ول بی سمنڈ اور یہ انویسٹیگیشن ہوگا. لیکن اگر آپ اس کو پاکستان کی جو اپوزیشن پارٹی ہے اس وقت نون, وہ اس کو صرف ایک سیاسی رنگ دینا چاہ رہی ہے اور وہ نیچرلی زرداری صاحب کی پارٹی کے پیچھے, ان کے گورنمنٹ کے پیچھے یہ اس کو استعمال کرنا چاہ رہی ہے. دیکھیے جی اگر کوئی ایک ایسا میمو آئے اس میں یہ لکھا ہو اپنی, دیکھیں نیوکلیئر ایسٹس جو ہیں اس کو ہم سیکیورٹی کو ری ٹول کر دیتے ہیں, تو یہ سوال اٹھ جاتے ہیں. جب آپ لوگ یہ بھولے ہیں کہ وہ وقت بھی تھا جب میاں نواز شریف صاحب خود امریکہ گئے کلنٹن سے ملنے کے لیے, مشرف صاحب بار بار ٹی وی چینلز پہ کہتے ہیں اگینسٹ دا ملٹری اور وہی کارگل ایشو پر, تو وہ وقت بھی تھا جو آج بہت پیٹریوٹ بن رہے ہیں اور نیشنلسٹ بن رہے ہیں, انہوں نے اپنی حکومت بچانے کے لیے. دیکھیے یہ بات تو آن ریکارڈ ہے, یہ تو بہت آن ریکارڈ ہے, آپ نے جنرل زینی کی کتاب پڑھی ہے. نواز شریف ہے, کوئی اور نہیں ہے. ہم نے تو اپنے ایمبیسڈر کو بلایا, پرائم منسٹر نے اس نے نذیر نازی کو چھوڑا, آپ کا جو چیف آف آرمی اسٹاف تھا جنرل مشرف کو بلاؤ اور اس سے پوچھو کارگل کا جون 99 کے. I think it is high time جنرل مشرف آئے اور کارگل پہ دے کہ میاں نواز شریف نے اس وقت کلنٹن کو کیا بولا اور کیوں بولا. ڈیفینس کیبنٹ کمیٹی کے آپ ایجنڈا نکلوا لیجئے جون 99 کا, اور یہ آپ کے سامنے آ جائے گا کہ جولائی میں
आके क्या अप्रूव हुआ था और किस वक्त उस वक्त के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को सारे मुशर्रफ ने ऑन बोर्ड लिया। ये सारी बातें ऑन रिकॉर्ड है, मुशर्रफ रिकॉर्ड में है। चीफ ऑफ प्राइम अगर मिलिट्री को ले या किसको भी ले, दे आर ऑल पेट्रियट।